السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، معروضی سوالات کے ساتھ دانش اردو چینل کے ساتھ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج جو ہمارے معروضی سوالات ہے بہت ہی لازمی ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی معروضی لیکچر میں وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں جو سابقہ ماڈل پیپرز میں آئے ہو۔ میری نظر میں، میرے سینئر کی نظر میں، ادیبوں کی نظر میں جو زیادہ اہم ہو اور پیپر میں اس کے آنے کے چانسز ہو، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 5 یا 6 سوالات کی شکل میں بورڈ پہ میں نے لکھ کے شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آج ہمارے 5 معروضی سوالات ہیں اور اس کے جوابات۔ ہمارا پہلا معروضی سوال ہے، اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ دوسرا سوال، اردو کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ تیسرا سوال، اردو کے پہلے مثنوی کا نام کیا ہے؟ اور چوتھا سوال، اردو کے پہلے مثنوی نگار کا نام کیا ہے؟ اور 5واں سوال، اردو کے پہلے خاکہ نگار کا نام کیا ہے؟ یہ سارے جو پہلے والے سوالات ہیں، پہلے تو یہ اس کے جو یہ میں نے جوابات دی ہے، یہ اکثر متنازع سوالات ہوتے ہیں۔ میں مختلف سوشل میڈیا کے گروپس پہ اور دوستوں سے سنتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں، تو میں جس تناظر میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ کا متفق ہونا نہ ہونا، خاص طور پر جو یہاں پہ پروفیسرز مجھے سن رہے ہیں، اہل ادیب لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ جو 5 سوالات ہیں، یہ 5 اس کے حوالے جو ہے وہ میں نے مختلف محققین کی کتب سے اٹھائے، خاص طور پر ڈاکٹر جمیل جالوی اور رام بابو سکسینہ کی اور سلیم اختر اور انور سدید کی کتابوں سے میں نے استفادہ کر کے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اور بھی شمار محققین ہے جو شاید پہلا خاکہ نگار کسی اور کو تسلیم کر رہا ہو۔ پہلا سوال جو تھا، اردو کا پہلا ناول نگار، عام سا سوال ہے، کوئی متنازع نہیں ہے یہ سوال۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ اردو کا پہلا ناول نگار ہے۔ دوسرا سوال، اردو کے پہلے ناول کا نام تو مرحلۃ العروس ہے، جو ڈپٹی صاحب کا پہلا ناول ہے۔ تیسرا سوال، اردو کی پہلی مثنوی کا نام، تو میں نے اپنے آپ کو ایک اور معروضی لیکچر میں بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ چونکہ محققین خاص طور پر جمیل جالوی اور یہ لوگ، انہوں نے تو باقاعدہ جو شکل میں جو ہمیں مثنوی ملتی ہے، جس کا نام بھی ہو، سنِ اشاعت بھی ہو، اور مطلب ایک ٹھوس شکل میں موجود ہو، وہ نوسر ہار ہے، نوسر ہار۔ لیکن محققین کی زیادہ تعداد جو ہے وہ پھر بھی اس کی کچھ نمونے تو ملتے ہیں، اگرچہ قدم راؤ فدم راؤ کی نہ کوئی باقاعدہ نام تھا، نصیر الدین ہاشمی نے اس کے لیے یہ قدم و فدم، یہ اس کے وزراء اور شہزادوں کے نام ہیں، یہ نام انہوں نے رکھا تھا، اور پھر اس کی سنِ اشاعت بھی معلوم نہیں تھی، اور یہ ٹکڑوں میں انہوں نے جمع کر کے یہ جو ہے دریافت کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اردو کی جو پہلی مثنوی ہے وہ قدم راؤ فدم راؤ ہے، اور اس کا جو چوتھا سوال ہے، اس کا مصنف جو ہے وہ فخر الدین نظامی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر آپ نے بخر الدین نظامی کہا ہے، نہیں، میں نے فخر الدین نظامی جو ہے اس کا مصنف ہے۔ اور 5واں سوال، اردو کے پہلے خاکہ نگار کا نام۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، بحوالِ ڈاکٹر جمیل جالوی اور سلیم اختر۔
یہ تھے ہمارے آج کے 5 سوالات. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگلے لیکچر کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے. اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. بہت سارے لوگوں نے اپنے چینلز پیسوں کے لیے کہتے ہیں کہ مناسب فیس پہ پڑھاتے ہیں اور گھر بیٹھ کر پڑھائے اور یہ اور وہ. نہ کسی سے معاہدہ کیا ہے، نہ کسی سے پیسے کی طلب ہے، صرف فارغ بیٹھے ہیں، چٹیا ہے. میں نے سوچا چلو کچھ صدقہ جاریہ بھی کر دے. تو میں بغیر پیسوں کے، بغیر لالچ کے یہ وقت نکال کر آپ کو معروضی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں لیکچرز میں دیتا ہوں. تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اپنے ساتھی ویڈیوز سیو کرتے جائیے. اس سے سوالات کے جوابات جو میں دیتا ہوں، خاص طور پر یہ جو سبجیکٹیو لیکچرز ہے وہ ویڈیوز آپ کے بہت کام آئیں گے. خاص طور پر جو پرائیویٹ طلبہ ہوتے ہیں، ریگولر طلبہ تو پروفیسرز کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ پھر یاد رہتا ہے. لیکن پرائیویٹ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو لیکچر نہیں ملتے. تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک بہترین کاوش ہوگی. سب استفادہ کرے. جہاں پہ غلطی ہو مجھے بتائے، میری اصلاح ہوگی. میں اب بھی طالب علم ہوں. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد نہیں ہے. نہ کوئی ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بس مکمل اردو ادب پہ عبور ہے. اب ہم خود بھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اور یہ جو میں آپ سے یہ روزانہ ویڈیو پہ یہ لیکچرز دیتا ہوں، تو اصل میں میں خود اپنی تیاری کر رہا ہوں اور آپ کی بھی تیاری ہو رہی ہے. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.